والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو دولت اسلام سے مالا مال کیا۔ اللہ کے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، آج کی اس بابرکت مجلس میں مجھے جس عنوان کی وضاحت کرنی ہے، میرا عنوان ہے استقامت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، دین میں استقامت کو وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ روح کے بغیر انسانی جسم مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا دین استقامت سے خالی ہو جائے تو پھر وہ دین فاسد دین شمار ہوگا۔ مزید شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اعظم الکرامہ، بندے مومن کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اسے دین پر استقامت نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی مسلمان دین پر ثابت قدم ہے، مضبوطی سے جمع ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے، استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کا معنی کیا ہے؟ عربی لغت میں استقامت کے معنی ہیں کھڑے ہونے کے، سیدھے ہونے کے۔ شرعی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں، ازپر شریعہ استقامت کا لفظ دو معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ پہلا معنی ہے السیر علی الطریق، انسان دائیں بائیں مڑے بغیر صراط مستقیم پر چلتا رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری لکیریں کھینچی، فرمایا کہ ہذہ سبل، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ ان راستوں میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو ان راستوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو استقامت یہ ہے کہ بندہ دائیں بائیں مڑے بغیر جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اس پر چلتا رہے۔ استقامت کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ ہے الاستمرار والثبات علیہ حتی الممات، انسان موت آنے تک، آخری سانس تک اس صراط مستقیم پر جمع رہے، ڈٹا رہے۔ ایک تو سیدھے راستے پر چلنا ہے دائیں بائیں مڑے بغیر، اور اس سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر موت آنے تک، آخری سانس تک جمے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ دیکھیے ایک مومن اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کسی خاص زمانے کا انتخاب نہیں کرتا ہے۔ ایک مومن پوری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارتا ہے۔ رمضان میں آپ زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں، عبادت میں جد و جہد کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد آپ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہمیں صرف رمضان میں مسلمان نہیں بننا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ آخری سانس تک مسلمان رہیں، اللہ کے فرمانبردار رہیں۔ دیکھیے ہم رمضان میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، ہماری ان نیکیوں اور اعمال صالحہ کی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی توفیق دے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں مساجد سے ہمارا تعلق گہرا رہا، مساجد سے ہمارا تعلق مضبوط رہا، اگر یہ تعلق رمضان کے بعد بھی برقرار رہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اگر رمضان کے بعد ہم مساجد سے دوری اختیار کریں، اللہ کی عبادت اور بندگی سے غافل ہو جائیں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی عبادتیں ہماری قبول نہیں کی گئی ہیں۔ اس لیے کہ عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق ملے۔ عمل کے رد ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان نیک عمل کرنے کے بعد واپس گناہوں کی طرف پلٹ جائے۔ اگر ہم رمضان کے بعد واپس گناہوں کی طرف پلٹ جائیں تو اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری قبول نہیں کی۔ رمضان کا مقصد ہمارے اندر جو تقوی پیدا کرنا تھا، وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ دیکھیے استقامت اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید پر اور ایمان پر استقامت۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا، اللہ کے رسول آپ مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیں کہ پھر مجھے کسی اور سے اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ اس پر۔ تو استقامت یہ ہے کہ بندہ توحید پر، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اگر کسی انسان کو یہ 3 چیزیں میسر ہو تو گویا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نمبر 1، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہو۔ اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہو تو گویا ہم نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر تمام محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کریں
جس طرح وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تو استقامت کی پہلی قسم ایمان پر استقامت ہے، توحید پر استقامت ہے. استقامت کی ایک دوسری قسم ہے، وہ ہے فرائض پر استقامت. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم پر فرض کی ہیں، جو امور اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں، تا دم حیات ہم ان کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون. مومن وہ ہیں، جنتی وہ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک جگہ والذین هم علی صلاتهم دائمون. مومن وہ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، صرف رمضان میں نماز نہیں ہے. فرائض پر مداومت، فرائض پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، فرائض پر استقامت. اللہ تعالیٰ نے جو جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں کبھی ان کو ترک نہ کرے. یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مومن فرائض کو ترک کر دے. یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ مومن نماز کو ترک کر دے، اس لیے کہ نماز جو ہے یہ ایمان اور کفر کے درمیان دیوار کی طرح حائل ہے. جب آدمی نماز کو ترک کرتا ہے تو وہ کفر کی وادی میں جا گرتا ہے. وہ استقامت کی ایک تیسری قسم ہے مستحبات پر استقامت. فرائض پر تو ایک بندے مومن کو ثابت قدم رہنا ہی ہے، ان کی پابندی بہر صورت اس کو کرنی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مستحبات پر بھی ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. دیکھیے ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب. جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کا ولی کون ہے؟ اسی حدیث میں آگے اللہ کا ولی کون ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے. دیکھیے ولایت جو ہے یہ کوئی وہابی چیز نہیں ہے. نبوت یہ وہابی چیز ہے. آدمی عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا ہے. نبی ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایسی کالج نہیں ہے جہاں پڑھنے کے بعد آدمی نبی بن جائے. آدمی عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا. کیا ولی کا بھی یہی معاملہ ہے؟ کیا ولایت وہابی ہے؟ نہیں، ولایت کسبی ہے. ہر شخص عبادتوں میں جد و جہد کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے. وہ جس قدر اللہ کی عبادتیں بجا لائے گا وہ اس درجے کا اللہ کا ولی ہے. ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کسی خاص خاندان میں پیدا ہو، جو فلاں گھرانے میں پیدا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ولی کے لیے صاحب کرامات ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ پانی پر چلے تو ہی اللہ کا ولی ہے، ہوا میں اڑے تو ہی اللہ کا ولی ہے. یہ اللہ کے ولی ہونے کی پہچان نہیں ہے. امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو، پانی پر چلتا ہوا دیکھو، دھوکے میں مت آنا. ہوا میں اڑنے والا، پانی پر چلنے والا ولی نہیں ہو جاتا ہے. ممکن ہے شیطان اسے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے آسمانوں کی سیر کرائے. شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ولی کا ڈیفینیشن دیا ہے. کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ نے کہا اللہ کا ولی وہ ہے جو مومن ہے، مشرک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کہا اللہ کا ولی وہ ہے جو متقی ہے، جو محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، جو نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں شریعت اسلامی کی پابندی سے آزاد ہو گیا، اب دین پر عمل کرنا مجھ پر ضروری نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ شریعت اور دین کی پیروی سے آزاد نہیں تھے تو پھر نبی کے بعد، صحابہ کے بعد کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ دین اور شریعت کی پابندی مجھ پر ضروری نہیں ہے؟ تو جو بھی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، نشہ اور چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے،
یا غیر محرم عورتوں کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ سب اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. ولی اللہ کا متقی انسان بنتا ہے. چلے ہم لوٹتے ہیں اس حدیث کی طرف. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. ولی کون ہے؟ اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، بندہ جن اعمال کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان اعمال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ اعمال ہیں جن کو میں نے فرض قرار دی ہیں. دیکھیے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں تراویح کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن فرائض کا اہتمام نہیں کرتے. ایسے شخص کی تراویح اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. ولی بننے کے لیے پہلے فرائض بعد میں نوافل. ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے تراویح کی صلات کو، قیام اللیل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن فرائض کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. حالانکہ بندہ جن عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے ان میں اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ عبادتیں ہیں جنہیں اللہ نے فرض قرار دی ہے. آدمی فرائض سے غافل ہو کر کے نوافل میں لگ جائے، یہ شیطانی دھوکہ تو ہو سکتا ہے. تو فرائض، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. جب کوئی انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اس پر اللہ کے انعامات کیا ہوں گے؟ ایسا انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی ایسا انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ اس کے اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتے ہیں جو فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اگر بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کرتا ہے. پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ اسے پناہ دیتا ہے. تو استقامت یہ ہے کہ بندہ دین پر بھی ثابت قدم رہے، فرائض پر بھی ثابت قدم رہے، فرائض کے بعد مستحبات پر بھی ثابت قدم رہے. دیکھیے کسی کہنے والے نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، اگر کسی انسان کے اندر استقامت پیدا ہو جائے تو اس کی مثال پہاڑ کی سی ہے. پہاڑ کی 4 خصوصیات ہیں. پہاڑ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پہاڑ جو ہے گرمی سے پگھلتا نہیں ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سردی پہاڑ کو منجمد نہیں کرتی ہے. پہاڑ ہمیشہ سخت ہی سخت، وہ پتھر ہے، وہ سردی اسے منجمد نہیں کرتی ہے. پہاڑ کی تیسری خصوصیت یہ ہے وہ ہوا سے حرکت نہیں کرتا ہے. جب ہوا چلتی ہے تو درخت حرکت کرنے لگتے ہیں لیکن پہاڑ حرکت نہیں کرتا ہے، وہ مضبوط جمع رہتا ہے اپنی جگہ پر. پہاڑ کی ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ سیلاب اسے بہا کر نہیں لے جاتی ہے. بڑے بڑے طوفان اور سیلابوں میں بھی پہاڑ جو ہے مضبوطی کے ساتھ جمع رہتا ہے. اسی طرح اگر کسی مومن کے اندر استقامت پیدا ہو جائے، چاہے شبہات کی آندھیاں چلیں یا شہوات کی آندھیاں چلیں، چاہے شبہات کے سیلاب ہوں کہ شہوات کے سیلاب، مومن صراط مستقیم پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے. کفار اور مشرکین اسے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے لاکھ اذیتوں سے دوچار کریں، وہ کبھی دین اسلام سے مکرتا نہیں ہے. ہم جانتے ہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلامی کا آغاز کیا، پہل مسلمانوں کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ستایا گیا. دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں گرم ریت پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا تھا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال کو ایسی گرم ریت پر لیٹے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ بھی جل بھن جائیں. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انگار کے کوئلوں پر انہیں لٹایا گیا. ان کے جسم کی چربی پگھل کر کے آگ کے کوئلوں کو بجھاتی تھی لیکن پھر بھی جمے رہے. آل یاسر کو کیسے ستایا نہیں گیا، کیسے اذیتیں نہیں پہنچائی گئی، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا.
اور دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں انہی گرم ریت پر لٹایا گیا، انہوں نے اسلام کی خاطر یہ ساری اذیتیں برداشت کی، لیکن انہوں نے دین اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ ہے استقامت۔ استقامت کا فائدہ کیا ہے؟ استقامت کا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے اس پر، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے یہ کہتے ہوئے ان پر اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ یقیناً جو دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، ایسے انسان کو دنیا میں بھی فرشتوں کی رفاقت، قبر میں بھی، موت کے وقت بھی فرشتے اسے تسلی دیتے ہیں، قبر میں بھی فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں، میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر بھی فرشتے مومنین کو تسلی دیتے ہیں، ڈرو نہیں غم نہ کرو، اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں بھی دوست تھے، آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو استقامت ہے، دین پر ثابت قدم رہنا، ایک اہم دینی فریضہ ہے یہ، تو اس کے بغیر ہمارا دین ناقص ہے۔ استقامت کے بغیر، جیسے میں نے کہا، ہمارا دین ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم، جسم چاہے کتنا ہی تندرست صحیح سالم کیوں نہ ہو، اگر جسم سے روح نکال لی جائے تو کیا آپ کی لاش کو آپ کے بچے گھر پر رکھنا پسند کریں گے؟ روح نکل گئی تو کیا ہوا، ابا کا جسم تو صحیح سالم ہے، کوئی پسند نہیں کرے گا، کتنے بھی آپ صحیح سالم ہو جسمانی اعتبار سے، آپ کے بیٹے آپ کی لاش کو لے جا کر کے مٹی کے نیچے دبا دیں گے۔ اسی طرح اگر ہمارا دین استقامت سے خالی ہو جائے تو پھر اللہ کے ہاں ایسے دین کی کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ ہم کو رمضان کے بندے نہیں بننا ہے، ہم کو رحمان کے بندے بننا ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے کسی موسم کو خاص نہیں کرتے ہیں، جن کی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزرتی ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا۔ شاید ابھی بنگلور میں آنے والے دنوں میں بارش نہ ہو تو مسلمانوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، اس میں اس کا علاج ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر لوگ دین پر ثابت قدم رہیں، دین پر جم جائیں، تو کیا ہوگا، ہم وافر مقدار میں سیراب کریں گے، ہم پانی اتاریں گے۔ اللہ موسلا دھار بارش اتار کر کے یہ جو قحط سالی کے بادل ہم پر منڈلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قحط سالی کے بادلوں کو دور کر دے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ اگر دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں تو اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش نازل کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ باتیں تو بہت ہیں کہنے کو، اس لیے کہ یہ جو موضوع ہے استقامت کے ذرائع کیا ہیں، وہ کون سے یہ ذرائع ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اپنے اندر استقامت کی کوالٹی پیدا کر سکتے ہیں، تو موضوع بہت طویل ہے، وقت بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید میں اس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔